بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1927 سے لے کر 1930 تک باب ہے روزہ اور مسائل بیان کر رہے ہیں۔ 1927 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے حکم نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہوتے لیکن اپنی ازواج کے ساتھ یکبل بوسہ لینا اور مباشرت اپنے جسم لگا لینا بھی کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ طٰہٰ میں جو مارب کا لفظ ہے وہ حاجت اور ضرورت کے معنی میں ہے۔ طاؤس نے کہا کہ لفظ اولا الربا جو سورہ النور میں ہے، اس احمق کو کہیں گے جسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ 1928 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعد قطان نے بیان کیا، ان سے بشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ نے، ان سے بشام بن مروہ نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ تو دوستو، 1929 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مستد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعد قطان نے بیان کیا، ان سے شام بن ابی عبداللہ نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی زینب نے اور ان سے ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں چلی گئی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے۔ تو 1930 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن واب نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ اور ابو بکر نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، تفسیر پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔